اللہ رب العالمین نے دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن کتاب اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی دنیا کی کامیابی تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی ایمان والوں کے حصے میں رکھی کہ جنہوں نے صدق دل سے پورے ہوش و حواس میں پورے اطمینان کے ساتھ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ساری زندگی اس کا پہرا دیا، اس وعدے کو وفا کرنے کی کوشش کی۔ رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ بڑے فخریہ انداز میں کیا کہ جنہوں نے رب اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑے حالات آئے، بڑی دفعہ سورج طلوع ہوا اور پھر غروب ہوا، موسم آئے اور چلے گئے، بہاریں آئیں اور خزاؤں میں تبدیل ہو گئیں، حکومتیں اور اقتدار آئے اور ختم ہو گئے، تخت پہ بیٹھنے والے تختہ دار پہ لٹک گئے، جیلوں میں چلے گئے۔ لیکن کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ ایسے جوان تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آنے دی۔ حالات جیسے رہے، دکھ میں رہے پھر بھی وفا کی، سکھ میں آ گئے پھر بھی وفا کی، اقتدار مل گیا پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت نہیں کی، اور اگر موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر بھی موت کا خوف انہیں وعدے سے کیے ہوئے وعدے سے انہیں پیچھے نہ ہٹا سکا۔ وہ صحراؤں میں تھے پھر بھی رب کے ساتھ وعدہ وفا کیا، وہ شہروں میں تھے پھر بھی رب کے ساتھ وعدہ وفا کیا، وہ حضر میں تھے پھر بھی رب کے ساتھ وعدہ وفا کیا، وہ سفر میں تھے پھر بھی رب کے ساتھ وعدہ وفا کیا۔ وما بدلوا تبدیلا، کائنات کا نظام بدل گیا لیکن ان کا ایمان نہیں بدلا۔ تو اگر یہ ایسا مومن بندہ بن جائے، اور یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ نبی نہیں تھے، وہ فرشتے بھی نہیں تھے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز ان کے سامنے آئی، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، وہ ان کے والدین سامنے آئے، ان کے بیوی بچے اور بیٹے سامنے آئے، ان کے رشتہ دار سامنے آئے، ان کے سگے بھائی سامنے آ گئے، ان کی تجارت سامنے آئی، ان کے باغات اور محلات سامنے آئے، ان کے سیم و زر کے ڈھیر سامنے آئے، کوئی چیز ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکی۔ کسی لمحے ان کے دل میں ذرا بھی لچک پیدا نہیں ہوئی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا محبت اور تابعداری کا دعویٰ ہر حال میں پورا کر دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، دنیا میں اللہ نے اندھیرے ختم کرنے کے لیے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، سورج کی تابانیاں
دن میں اپنے اجالے اور روشنیاں بکھیرتی ہیں، اور پھر کچھ وقت کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ نے دوسرا انتظام کیا، پھر چاند کی چاندنی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کے عارضی اندھیرے آتے اور جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ختم کرنے کے لیے چاند اور سورج کا نظام بنایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آخرت میں آنے والے اندھیروں کو، آخرت میں آنے والی تاریکیاں اور وہ اندھیرے، وہ اندھیرے دنیا میں بھی تھے، اور جنہوں نے دنیا میں ان اندھیروں کو، جو چیز اللہ نے ان اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے بھیجی تھی، اگر دنیا میں اس کا استعمال نہ کیا تو قیامت کے دن بھی ان کے لیے اندھیرے ہی ہوں گے، اور اگر دنیا میں اس کے ساتھ تعلق رکھا، ان کو مضبوط رکھا، تو کل قیامت کے دن جب دنیا اندھیروں میں، ظلمات میں ڈوب چکی ہوگی، تو اس وقت بھی ان کے سامنے قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان روشنیوں کی صورت میں آئے گا اور انسان کو منزل مقصود پہ پہنچائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن بھی دیکھنے کے قابل ہوگا جب ایمان والے مرد اور عورتیں اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، منزل مقصود نظر نہیں آ رہی ہوگی، راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ کی کلام کا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، قرآن کو اللہ نے نور فرمایا، اور اللہ خود بھی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، ساری کائنات کو منور کرنے والا، نور اور روشنیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پیغمبر کو ہم نے منیر بنا کر بھیجا، روشن کرنے والا۔ قرآن کو اللہ نے نور بنایا اور پیغمبر کو اللہ نے سراج منیر بنایا۔ یہ روشنیوں کا سامان ہے۔ اور المرء مع من احب الیہ، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اگر تعلق ہوا اس کا اللہ کے قرآن کے ساتھ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے نور کے ساتھ، تو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ انہی کو نور ملے گا، لیکن ایک دوسرا گروہ بھی ہوگا۔ یہاں پہ کفار کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ کافر تو وہ ہے جو اس نور کا انکار کر دے، لیکن جنہوں نے زبان سے اقرار کیا لیکن پھر عمل سے تصدیق نہیں کی، ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق ضروری ہے۔ ان کا ایمان صرف ادھر ادھر تک رہا، نیچے نہیں گیا، تبدیلی نہیں آئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر تبدیلی نہیں آئی ان کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور الفاظ تقریباً وہی ہیں۔ ان کے سامنے نور آگے آگے جا رہا ہوگا۔ بشرا لکم اليوم
اللہ فرمائیں گے آج کے دن خوش بخت لوگ ہیں. کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اصل کامیاب یہ لوگ ہیں. دنیا میں کسی کا کاروبار اچھا چل جائے کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، کسی کا بیٹا اچھے عہدے پہ فائز ہو جائے کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا اقتدار، دنیا کے عہدے، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے معاملات، یہ اصل کامیابی نہیں. اصل کامیابی اس آدمی کی ہوگی، خوش بخت آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے اصل کامیابی. اب دوسرے لوگوں کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن وہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن پھر کلمے کی پاسداری نہیں کی، پھر لا الہ الا اللہ پڑھا تو تھا لیکن پھر اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا. نماز میں کہتے تو رہے سبحانک اللہم، سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، لیکن پھر اللہ کے علاوہ اللہ کے پاکیزہ بندوں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا. اپنی حاجات میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی ضرورتوں میں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے پاکیزہ بندوں کو بھی سورنا اور پکارنا شروع کر دیا. ان کی نظروں نیاز اور منوتیاں بھی دینی شروع کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ نہیں، یہ لوگ کامیاب نہیں. کیوں؟ انہوں نے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا نہیں کی، انہوں نے تبدیل کر لیا اس وعدے کو. یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا. رب تعالیٰ جہاں بھی کرتے ہیں نا وہاں پہ تقابل کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تاکہ بات سمجھ آئے کہ کامیاب کون ہوں گے اور ناکام کون ہوں گے. تو ناکام لوگوں کا بھی تذکرہ کیا. اچھا وہ کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، رک جاؤ ذرا، ہم تمہاری روشنی میں سے تھوڑی سی روشنی حاصل کر لیں تاکہ ہمارا کام بھی بن جائے. اچھا مانگیں گے کن سے؟ ایمان والوں سے. اور اللہ سے وہاں بھی نہیں مانگا، اللہ سے وہاں بھی نہیں مانگا کیونکہ عادت نہیں تھی نا رب سے مانگنے کی، تو اسی لیے وہاں رب سے نہیں مانگا. اور دوسرا مقام ہے سورہ تحریم، وہاں پہ رب تعالیٰ نے کہ وہاں پہ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ یہ روشنی آ جانا یہ ہمارا کمال نہیں، یہ روشنی عطا کرنے والا بھی تو، اور اس روشنی کو قائم رکھنے والا بھی. ایمان والے وہاں جا کر بھی اپنے رب کو پکاریں گے کیونکہ ساری زندگی ان کی عادت رہی دکھ آئے پھر بھی رب کو پکارا، سکھ آئے پھر بھی رب کو پکارا، بلکہ
اللہ فرماتے ہیں جو ایماندار ہوتا ہے نا وہ کسی بھی لمحے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے وہ ہیں کہ وہ کھڑے ہیں پھر بھی رب کو پکار رہے ہیں، وہ رکوع میں ہیں پھر بھی رب کو پکارنے والے، وہ سجدے میں ہیں پھر بھی رب کو پکارنے والے، وہ دکھ میں ہیں پھر بھی رب کو پکارنے والے، وہ سکھ میں ہیں پھر بھی رب کو پکارنے والے۔ اور کیفیت بیان کی، وہ جاگ رہے ہوں پھر بھی رب کو پکارتے ہیں، اور وہ اپنے بستروں پہ لیٹ جائیں نیند میں بھی رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ کروٹ تبدیل کرتے ہیں تو کروٹ بعد میں تبدیل کرتے ہیں، پہلے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کی صفت ہے۔ تو جو ایسے ایماندار ہوں گے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن بھی کیا کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ یہ روشنی کا آ جانا یہ بھی ہمارا کمال نہیں، اور اسے قائم رکھنا یہ بھی ہمارے بس میں نہیں، یہ عطا کرنے والا بھی تو اور اسے قائم رکھنے والا بھی تو، ہم کیا ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ واغفر لنا، اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ وہ قیامت کے دن بھی اپنے گناہوں کا اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے عمل پہ، ایمان والا کبھی بھی اپنے عمل پہ بھروسہ اور اتراتا نہیں کہ میں بڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسے گناہ کرنے نہیں دیتے، بلکہ اس سے اچھی تعبیر یہ ہے کہ گناہ کو اس کی طرف آنے نہیں دیتے، کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا فرماتے، وَلَقَدْ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عزیز مصر کی بیوی گناہ کی دعوت دینے پہ اور گناہ کرنے پہ تیار تھی، اور قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی جوان ہے نا، وہ بھی گناہ کر گزرتے، لولا ارا برہان ربی، اگر ہماری طاقت اور قدرت وہاں پہ کار فرما نہ ہوتی تو انسان ہونے کے ناطے وہ بھی گناہ کر بیٹھتے۔ ہم نے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم ایسے لوگوں کے جو ایسے پاک اور صاف ایمان والے ہوتے ہیں، ہم گناہ اور بے حیائی ان کی طرف آنے نہیں دیتے، ہم آنے نہیں دیتے۔ اگر بندے کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہ ہو تو یہ کمال ہی نہیں، یہ تو فرشتوں میں۔ تو فرشتوں کی شان اور مرتبہ کم ہے، انسان کا درجہ زیادہ ہے، اسی لیے اللہ نے سارے انبیاء انسانوں میں مبعوث فرمائے۔ تو انسان کا کمال بہت زیادہ ہے اگر وہ رب کا سچا فرما بردار بن جائے، رب سے ڈرنے والا بن جائے، تو پھر فرشتے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے ہوں گے منافق لوگ، وہ کیا کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ دنیا میں واپس، یہ نور ایسے نہیں ملتا اور یہ مانگنے سے نہیں ملتا، یہ عطائے ربی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتا،
اور یہ بازاروں میں بکتا بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے پوچھو یہ نور کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ پوچھو نا کبھی بلال سے کہ یہ نور کیسے آیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ماریں کھائیں، بچے ذبح کروائے، 2 ٹکڑے سمیہ کے کر دیے گئے۔ آسان کام نہیں ہے، کہنا آسان ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک دن میں یا ایک لمحے میں یہ چیز نہیں ملتی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب ایک دفعہ کلمہ پڑھا، پھر کائنات کی کوئی طاقت انہیں اس سے تبدیل نہیں کر سکی۔ دنیا کا نظام تبدیل ہو گیا لیکن وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ تو ایسا مومن ہو تو اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے وہ نور عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک دن یا ایک گھنٹے کی کام نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا کام ہے۔ کلمہ تو ایک دفعہ ہے لیکن اس کی پاسداری اور اس کی وفاداری پوری زندگی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے پیغمبر رب کی اس وقت تک عبادت کرتا رہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ یہ موت تک کا کام ہے، یہ آخری وقت تک ہے۔ ان کو اللہ یہ عطا فرماتے ہیں، وہ کہیں گے ہم تھوڑا سا اس میں سے نور لے لیں، تو انہیں جواب دیا جائے گا قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا۔ جاؤ نا واپس، وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کے لیے بتلائے تھے۔ وہ کیا تھا؟ نور و کتاب مبین۔ اور نورا نہدی بہ من نشاء انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ وہ نور قرآن تھا، وہ نور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان تھا۔ اگر دنیا میں اسے تو نے اپنایا ہوا ہوتا تو آج وہ نور تجھے حاصل ہوتا، لیکن چونکہ دنیا میں اپنی منمانیاں کیں اور دنیا کی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری، لہذا آج اس نور میں سے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ ہم اپنی قدرت کی دیوار لگا دیں گے تاکہ ان ناپاک لوگوں کی نگاہیں میرے پاک بندوں پہ نہ پڑیں، اس نور کو دیکھ بھی نہ سکیں، لینا تو دور کی بات ہے، وہ نور انہیں نظر بھی نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اپنی اس رحمت والی دیوار جو ہم درمیان میں اپنی قدرت کی دیوار بنا دیں گے، یہ وہی دیوار ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ وہی دیوار۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَإِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ۔ اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تیری آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِکَ، میرے پیغمبر یہ تیری اولاد میں سے نہیں۔ فرمایا میرے گھر میں پلا، میرے کندھوں پہ سوار رہا، میں نے اسے ہاتھوں سے کھلایا اور ہاتھوں سے چلنا سکھایا۔ فرمایا اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل تیرے عمل کے مطابق نہیں، اس کا عمل تیری شریعت کے مطابق نہیں، ہم نے اس کا نام تیرے رشتہ داروں کی لسٹ سے کاٹ دیا ہے، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور سورہ تحریم کے آخر میں بھی رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔
कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा, फखाना उन्होंने, उन दोनों ने अपने खामंद के हक में खयानत की, ईमान नहीं लाई। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने कि लदखुलन्नारा मअद्दाखिलीन, हमने उन्हें जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया। वो पैगंबर की नबुव्वत का नूर उनके काम नहीं आया, वो कामयाबी उनका मुकद्दर इसलिए नहीं बनी कि उन्होंने वक्त के पैगंबर की ताबेदारी नहीं की। तो ये दावत फ़िक्र है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए कि अगर आप भी अल्लाह की किताब और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की ताबेदारी नहीं करेंगे, क़यामत के दिन आप भी उस नूर से महरूम रहेंगे। उस रोशनी को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची ताबेदारी की जाए। और फिर रब ताला फरमाते हैं बातिनु फ़ीहिर रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, उसके अंदर अल्लाह ऐसी अपनी कुदरत की दीवार बनाएंगे, अंदर रब के इनामात होंगे और बाहर अल्लाह का अज़ाब होगा, बाहर अल्लाह का अज़ाब होगा। और अज़ाब उनके लिए होगा जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। अब क्या कहेंगे? ईमान वाले उन्हें कहेंगे युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम, वो अब दीवार के अंदर हो जाएंगे और वहाँ से आवाज़ लगाएंगे, इन्हें पुकारेंगे, क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं रहते थे? कालू बला, हाँ हम इकट्ठे रहते थे, कभी कभी एक मस्जिद में नमाज भी पढ़ लेते थे। इकट्ठे रहने वाले, मसलन हो सकता है एक घर में रहने वाले दो भाई हों, एक वालिद हो और दूसरा बेटा हो, एक खामद हो और दूसरी बीवी हो। अलम नकुम माकुम, हम तो दुनिया में तुम्हारे साथ रहते थे। वो कहेंगे वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम रब के इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए, तुमने दुनिया को तरजीह दी, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया। अलमाल वल बनून इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम माल के फितने में मुब्तला हो गए, तुम औलाद के फितने में मुब्तला हो गए और अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दिया। कारोबार किया तो दुनिया के झूठे नफ़े में आए और मिलावट और बददियांतियाँ शुरू कर दी, फिर लेने के और पैमाने और देने के और पैमाने, फिर रिश्वतें ली, सूदी कारोबार किए, अल्लाह की नाफरमानियाँ की, गैरुल्लाह की नज़र न्याज और मनते मनोतियाँ देते रहे। ये सारे काम अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहे। और वतरब्बस्तुम वरतबतुम, तुम धोखे में पड़े, ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चले। वगर्रतकुमुल अमानियो, दुनिया की लज़्ज़तें, लंबी उम्मीदें। क्या उम्मीद है? शैतान कहता है जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हम आखिरी नबी के उम्मती हैं, माफ़ी मिल जाएगी। नमाज असल में दिल बंदे का साफ़ होना चाहिए, हमारा दिल साफ़ है और पर्दा आँखों का है, असल पर्दा दिल का है, ज़ाहिरी पर्दा नहीं होना चाहिए। तो ये शैतान की सारी बातें हैं, ये शैतान के धोखे हैं। वरना अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी उम्मत 5 नमाज़ें पढ़ती है और कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 पढ़ते हैं और पाँव में वर्म आ जाते हैं।
اتنا لمبا سجدہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میرے آقا کا سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا اور میں جا کے آپ کی نبض چیک کرتی کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، اور 2 رکعتوں میں سورہ انعام تک پڑھا۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں طول ہن و حسن ہن، کیا لمبی رکعتیں تھیں اور کیا خوبصورت تلاوت تھی کہ کلام اللہ ہو اور پڑھنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا کہ جنہوں نے قرآن سنا ایک دفعہ، وہ آئے تھے نا جنات، وہ وادی جن جہاں پہ مسجد جن ہے، تو قرآن آئے سنے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ تو پڑھنے والے محمد رسول اللہ ہوں اور ہو اللہ کی کلام، تو پھر کیا کہنے ہوں گے۔ یہ ابھی سنتے ہیں، اتنے ہزار سینکڑوں سال گزر گئے، امام کعبہ کی سنیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، کیا منظر ہوتا ہے۔ اور جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے، صاحب قرآن، تو پھر کیا کمال ہوتا ہوگا، کیا وجد اور کیا کیفیت ہوتی ہوگی، وہ رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو وہ قرآن پڑھنے والے اور رب کی عبادت کرنے والے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ گناہگار ہو تب رب کی عبادت کرے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جب کہا کہ اللہ نے تو آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا کہ آپ کے لیے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، تو پھر اتنی عبادت کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اس رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مکہ کے یتیم کو رحمت للعالمین بنایا، انبیاء کا سردار بنایا، انبیاء کا امام بنایا، خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا۔ تو اس کی ذات کے جتنے کرم ہیں اس کے لیے تو چاہیے یہ کہ سر سجدے سے اٹھایا ہی نہ جائے، سر سجدے سے اٹھایا ہی نہ جائے۔ اس کے کرم اتنے ہیں، اس کی رحمتیں اتنی ہیں، اس کے انعامات اتنے ہیں کہ اگر ساری زندگی بندہ سر سجدے میں رکھ لے تو اس کی رحمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمانداروں کے بعد منافقین ہوں گے وہ نور انہیں نہیں مل سکے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے قرآن والے نور سے بھی منہ موڑا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے نور سے بھی منہ موڑا۔ تو جس بندے نے دنیا میں اس سے منہ موڑ لیا، قیامت کے دن وہ اس نور سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس نور سے محروم نہ فرمائے، بلکہ ہمارے حصے میں اس نور کو متعین فرما دے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی سچی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا